تو کسی ایک بات پہ یہ لوگ نہیں رک پاتے ہیں نا، جو ایک بیسک میرا سوال ہے جس کا جواب نہیں مل پاتا ہے ان کی طرف سے، کہ آخر مرزا غلام قادیانی کو یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ جب ان سے پوچھو نبی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نبی نہیں مانتے، مسیح موعود مانتے ہیں۔ مجھے شیخ صاحب لگتا ہے کہ اگر کہیں پہ اگر مسرور صاحب بھی کسی بات میں پھنس جائیں تو یہ پھر جماعت کا کوئی اور بندہ اٹھ کے کوئی کہہ دے گا کہ نہیں جی وہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ جماعت کو نہیں ریپرزینٹ کرتا، تو جماعت کو ریپرزینٹ کرتا کون ہے؟ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں جی محترم، آپ کا نام اور آپ کا کہاں سے تعلق ہے اور پھر آپ کا سوال۔ جی میرا تعلق کراچی سے ہے۔ تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا، یہ لوگ اصل میں ان کی کافی جو باتیں سنی ہیں مختلف ٹویٹر گروپس پہ جو بات ہوتی ہے، تو کسی ایک بات پہ یہ لوگ نہیں رک پاتے ہیں نا، جو ایک بیسک میرا سوال ہے جس کا جواب نہیں مل پاتا ہے ان کی طرف سے، کہ آخر مرزا غلام قادیانی کو یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ جب ان سے پوچھو نبی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نبی نہیں مانتے، مسیح موعود مانتے ہیں۔ تو جب اس کے بارے میں پوچھو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے وہ درجہ نبوت کو پہنچ سکتا ہے۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیا اتنی محنت نہیں کی تھی یا اتنی محبت نہیں کی تھی کہ اس درجے کو پہنچ سکے؟ تو یہ آخر کلیئر ٹرمز میں جواب دے کیوں نہیں پاتے ہیں؟ یا کوئی قادیانی حضرت سن رہے ہو تو وہ اس کا جواب دے سکے۔ اوکے اسلام فوبیا صاحب، سلسلہ یہ ہے کہ آپ ان کے اگر اصل جواب چاہتے ہیں تو جو ان کی ایم ٹی اے کی ٹیم ہے، جو ان کی چینل چلتی ہے آفیشیل، اس پہ اگر آپ جا کے کریں تو اس سوال کو اور اس جواب کو آفیشیل سمجھا جائے گا اور قادیانیوں کا موقف سمجھا جائے گا۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ کرتے ہیں، ان کی نہ تو ضمانت یہ قادیانی جماعت دیتی ہے، نہ ان کا کوئی آفیشیل اس کو ریکگنائز کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ سوائے ایم ٹی اے کے اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے اس کو بھی نہیں۔ اور ایم ٹی اے کا بھی سن لیں کہ اگر ایم ٹی اے کو کسی کورٹ میں جانا پڑ جائے تو کورٹ کے اندر بھی ان کے خلیفہ جو ہیں وہ انکار کر دیں گے کہ ایم ٹی اے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ جو اس نے دیا یہ ایک آرگن ہے، یہ ہمارا ایک ذریعہ ہے، تو اس کے اوپر اس نے اپنی رائے دی ہے ایم ٹی اے نے، وہاں پہ ایم ٹی اے کو بھی یہ اپنے پاس سے نکال دیں گے۔ سو آنیسٹلی آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ اگر یہ ہمارے مسلمان دوست یہ جتنا اپنا وقت کا ضیاع کرتے ہیں ان لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، یہ سمجھ لیں کہ ان کی باتیں کسی کارآمد نہیں۔ وہ ایک عام قادیانی جو سن رہا ہے، ایم ڈی سن رہا ہے، وہ اپنے طور پہ اس چیز کو لے کے تو خود فیصلہ کر رہا ہے، ادروائز ان کے موقف کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ایسے نہیں۔ سو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کو ان کے پاس سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جی اے کے صاحب، بالکل شیخ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ماشاءاللہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ٹویٹر وغیرہ پہ نا ایک وقت میں کم از کم 50 کے قریب ان کے لوگ ہوتے ہیں شامل نا چیٹنگ میں، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی ایک تو ان کے آفیشیل اس سینس میں آفیشیل ہوتے ہیں کہ کسی بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں، ان کے مربی وغیرہ ہوتے ہیں، اور ساتھ میں بہت سی لجنائیں بھی ان کی شامل ہوتی ہیں۔ تو لیکن جو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ اون تو یہ لوگ کسی بھی بات کو نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہمارا میسج ہے یا جو تبلیغ کا ہمارا ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جو ان تک بات پہنچا سکیں، تو وہ کوشش کر کے جو ہم نے تھوڑی بہت سیکھی ہیں مختلف چینل کے ذریعے ختم نبوت کے پروگرامز میں سن کے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے طور سے کوشش کرتا ہوں کہ وہ ان تک پہنچا دوں۔ باقی یہ ان لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ یہ صاف ڈیبیٹ سے بھاگتے ہیں۔ اوکے اسلام و پاکستان صاحب یہ بھی عرض کر دوں، ٹھیک ہے آپ کی نیت تبلیغ کی ہے، آپ کی نیت آگاہی کی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو آرگومنٹ آپ کرتے ہیں، اب یہاں پہ خوبی دیکھیے گا زیتون چینل کی۔ زیتون چینل مناظرے نہیں کرتا، زیتون چینل بحث نہیں کرتا، زیتون چینل جو ہے یہ معلومات آگاہی فراہم کرتا، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات ایسی کی ہے جو آپ کے نزدیک غلط ہے
تو آپ اس کی آ کے نشاندہی کریں, ہم صفائی اس کی دیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن کوئی آرگو مناظرہ یہ نہیں. جو آپ مناظرے کرتے ہیں, جو آرگومنٹ وہاں پہ بحث مباحثے کرتے ہیں, یقین کیجئے وہ کچھ نہیں جاتا, وہ چیز خراب ہوتی ہے. آپ ایسے کریں, آپ نے اپنا چینل کھولا ہوا ہے تو آپ جو ان کی اصل تعلیم ہے اس کو پیش کریں اور اس کے اوپر اپنا تبصرہ پیش کریں کہ دیکھیں میں اگر یہ چیز پڑھ رہا ہوں, بالکل ویسے جیسے انسان پوئٹری پڑھتا ہے, علامہ اقبال کا شعر پڑھا ہے, مولانا حالی کا شعر پڑھا ہے, اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں, ہر بندہ ڈیفرنٹ سمجھتا ہے. آپ وہ کام کریں, دیٹ ول بی یور تبلیغ. وہ دوسرا بحث مباحثہ ہو جائے گا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. دس از مائی اوپینین, یہ میری رائے ہے. جی فاروق صاحب. جی جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ جی. مین وائل میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا تھا, آپ لوگوں نے وہ اسکرین پہ دیکھ لیا ہوگا ان کے چینلز کا حال. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے شیخ صاحب جو آپ نے کی ہے نا, کہ یہ ضرورت پڑنے پہ اور جب پھنستے ہیں نا تو یہ ہر چیز سے انکار کر دیتے ہیں. اب میں ایک بات کر دیتا ہوں, اس کو بھی زیتون چینل کی نہیں, میری پھر ذاتی بات آپ مانیں کہ یہ مجھے شیخ صاحب لگتا ہے کہ اگر مطلب کہیں پہ اگر مسرور صاحب بھی کسی بات میں پھنس جائیں تو یہ پھر جماعت کا کوئی اور بندہ اٹھ کے کوئی کہہ دے گا کہ نہیں جی وہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, تو یہ جماعت کو نہیں ریپرزینٹ کرتے. تو جماعت کو ریپرزینٹ کرتا کون ہے؟ یہ بڑی اچھی, تھینک یو سو مچ فار دس کوسچن. یہ صرف 2 واقعات ہوئے ہیں ان کی تاریخ کے اندر, 110-20 سال کی تاریخ میں 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک دفعہ مرزا بشیر الدین محمود کو پیش ہونے کا اور دوسرا مرزا ناصر احمد کو مطلب پیش ہونے کا. وہاں پہ آ کے ان کی باتیں, ان کی اپنی بھی باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری بات بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی, یہ یہاں کے موجودہ حالات کے تحت ہے, لیکن جو اصل ہمارا موقف ہے وہ روحانی خزائن کی جو 83 کتابیں ان کے اندر بند ہے. کیا چیز ہے یہ, اب سیریسلی ٹیلنگ یو, یہ احمدی لوگوں کے لیے بھی یقین کیجئے بڑی ضروری بات ہے کہ یہ جان لیں کہ جتنے مرضی آپ ہم سے سکین لے جاتے ہیں, ہم بھی جو یہاں پہ دکھاتے ہیں یا میرے پیچھے جو کتابیں پڑھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی اچھا جی یہ تو جی شیخ نے اپنا سمجھا ہے نا, بالکل صحیح ہے. تو کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے جی, مرزا صاحب نے جو کہا, اسی لیے وہ آپ نے ان کا بڑا مشہور بات سنی ہوگی جی 2 پیچھے پڑھیں 2 آگے پڑھیں. اور یہی بات اگر مرزا صاحب کو کی جاتی کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے اس کو 2 پیچھے پڑھیں 2 آگے پڑھیں, تو کیا مرزا صاحب نے پڑھی تھی؟ یہ کرائٹیریا وہاں نہیں چلے گا. یہ چلاتے یہ ان کی پہلی بات ہے, ان کی سائیکی, ان کی ذہنیت کو سمجھنا چاہیے, جو کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے لوگ وہ نہیں سمجھ رہے. اگر آپ عامر حق صاحب کی باتیں سنیں, ان پہ غور کریں کہ وہ جب مرزا صاحب کی تحریر کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک راسخ العقیدہ ایک مسلمان کی سمجھ جو اس نے وہاں سے لی ہے وہ, اور قرآن جو کہہ رہا ہے, یہ 3 چیزیں جب آئیں سامنے, مرزا صاحب کو رکھا, قرآن کو رکھا, اور جو پڑھنے سننے والا ہے اس کو رکھا, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن سے جو نتیجہ نکالنا ہے, میں نے جو سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ قرآن کو بھی غلط پیش کرتے ہیں. یہ مرزا غلام احمد نے جو کہا ہوا ہے اس کو لے لیں گے جی ہم نے جو سمجھا, تو وہ فوری طور پہ دوسرا ان کا مربی اٹھ کے کہہ دیتا ہے, کوئی دوسرا احمدی عام ہے, نہیں جی ایسے نہیں تھا. یہ آپ کو ہر وقت چیزیں پیش آئیں. احمدیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے, مرزا صاحب کی تحریروں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو تدبر, غور و فکر اور تتفکر تاکہ لون عقل سے کام لو. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, جواب آپ نے جا کے دینا ہے, کسی مربی نے جا کے نہیں دینا, کسی خلیفے نے نہیں دینا, کسی مسرور نے نہیں دینا, آپ نے دینا ہے. سو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. جی شیخ صاحب میں نا ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہتا شیخ صاحب لاسٹ میں بڑا اچھا زبردست میسج آ گیا آپ کی طرف سے. وی ہیو اے فیو منٹس, عامر بھائی سے لیں گے, عامر بھائی سے کنکلوڈنگ کمنٹس لیں گے. جی عامر بھائی. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب نے جو آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا پیارا سوال تھا, جس طرح شیخ صاحب نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا, اور یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور یہ بڑا ضروری سوال تھا کہ جب آپ کسی جماعت کی آئیڈیالوجی پر, ان کے بلیفز پر, ان کی ٹیچنگز پر ان سے بات کر رہے ہیں تو وہ کھڑے کس گراؤنڈ کے اوپر ہیں. یہ بڑا بنیادی اور اصولی سوال ہے. اس کے علاوہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مطلب میرے اور ایک شیخ صاحب کے درمیان یا فاروق بھائی کے درمیان کو تنازع ہو گیا ہے
تو ہم ان کی سٹینڈنگ، ان کا جو گراؤنڈ ہے، جب تک وہ ہی نہیں سمجھ آئے گا تو ہم اپنے تنازع کو حل کیسے کریں گے؟ وہ سالو ہی نہیں ہو سکتا. جماعت احمدیہ کے بارے میں جو سوال کے بڑا بنیادی تھا، شیخ صاحب نے اس کی تھوڑی سی تاریخ رکھی. شیخ صاحب نے کہا کہ مرزا بشیر الدین نے یا مرزا ناصر نے. شیخ صاحب اکثر ایک بات کیا کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اپنی کتابوں میں جب مخالفت ہوئی ہے اور آبجیکشن آیا ہے اور عوام نے اس پر مزاحمت کی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے جن جن جگہوں پر نبی کہا ہوا ہے نا، وہ تسی میری نہ منو، ادھر سے محدث مراد لے دو. یہ باقاعدہ ان کی کتاب تریاق القلوب میں اور کتاب البریہ کے اندر مرزا صاحب کا یہ بیہیویئر رہا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ چھوڑیں مرزا بشیر الدین کیا کہتا ہے، مرزا ناصر کیا کہتا ہے، یا کہ شیخ صاحب جن کی مثالیں دے رہے تھے وہ اپنی جگہ پر بڑے. اب یعنی آپ دیکھیں کہ جو بنیادی جس طرح شیخ صاحب رکھ رہے تھے کہ آپ کے جو جماعت سلسلہ احمدیہ کے بانی ہیں، ان کا رویہ یہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پڑتے ہیں تو وہ اپنے دعوی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہاں سے ہٹ کاٹ کر نبی کو. یہ تریاق القلوب میں لکھا ہوا ہے اور 1899 میں یہ کتاب چھپی. اچھا، اس کے علاوہ شیخ صاحب کچہریوں کے اندر مرزا صاحب نے جس طریقے سے اپنے بیانات کو بدلا ہے، ٹھیک ہے، مرزا بشیر الدین کی مثال تو ہم نے جب بات کی تھی لاہوری جماعت کے حوالے سے زیتون ایف ایم کے اوپر 3 ایپیسوڈز پڑھی ہیں، جس میں ایک شیخ صاحب میں فاروق بھائی نے لاہوری جماعت اور قادیانی جماعت کے جو آپس میں اصولی اختلافات ہیں تاریخی طور پر بھی پیش کیے ہیں اور ان کے جو عقائد ہیں وہ بھی پیش کیے ہیں کتابوں، اوریجنل کتابیں دکھا کر. وہ آپ دیکھیے بڑے امپورٹنٹ پروگرام ہیں. وہ ہم نے ایک لاہوری جماعت کے ایک بھائی ممبر ہیں، ان کے کہنے پر وہ 3 پروگرامز ہم نے کیے ہیں. اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جو ہے میاں صاحب، یہ جب کچہری کے اندر پیش ہوئے ہیں 50s کے دھرنوں کے بعد جو مسئلے سارے چلے ہیں، اس کے بعد یہ پیش ہوئے ہیں. یہ اپنے تکفیر کے موقف کو اور ان مسئلوں کے اندر یہ مکرے ہیں عدالت کے اندر، اور جب یہ مکرے ہیں کچہریوں کے اندر اور عدالتوں میں عدالتی بیان یہ مکرے ہیں اپنے ان فسادی بیانات سے، تو ان کی جو عبادت ہوتی ہے جمعے کو، اس عبادت کے دوران ایک احمدی نے اٹھ کر مرزا بشیر الدین پر خنجر سے وار کیا ہے کہ تم مکر گئے اور ہماری ناک کٹوا دی. ٹھیک ہے، اور اس پر وہ پھر اس کا نشان بھی رہا اور وہ زخمی رہا اس چیز سے. یہ اس کی آخری عمر کے اندر اس کے اوپر اٹیک ہوا جماعت احمدیہ کی طرف سے ربوہ کے اندر، ان کے ہیڈ کوارٹر کے اندر. تو یہ اب شیخ صاحب اس پر مزید تفصیلی روشنی ڈال دیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے جماعت کا موقف. ایک عام احمدی کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جب یہ مسلمان کو تانا مار رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس امام اور ہادی ہے، آپ بے امامے ہو، بے پیرے ہو، بے فیضے ہو، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کے امام کی نمائندگی کیا ہے، وہ ترجمانی کیا ہے، وہ کھڑا کن چیزوں کے اوپر ہے؟ وہ تو اس سے مکر جاتا ہے، تو گراؤنڈ ہی نہیں ہے. بہت شکریہ. جی تھینک یو. جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ. شیخ صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کائنڈلی کنکلوڈ ان 1 میرا منٹ. خیال کافی کمپریہنسو ہو گئی. اگر کوئی اور کسی کا سوال ہے تو وہ لے لیں، ورنہ عامر نے بڑی اچھی بات کر دی ہے، بالکل صحیح بات کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مرزا صاحب کو نبی کہہ رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ہاؤ مرزا صاحب آپ دا اتھارٹی کہ اللہ کے کہے ہوئے کو وہ کہے کہ نہیں اسے یہ نہ کرو وہ کر لو. جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ ون. They always have a back door. یہ احمدی لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ مرزا صاحب نے کس اتھارٹی سے کیسے یہ کہہ دیا کہ اچھا جی اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو. اٹ مینس کہ یو ہیو اے پلان اور آپ کے اکارڈنگ ٹو پلان وہ بات نہیں چلی تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے اگر آپ اس طریقے سے راضی ہوتے ہیں تو. جزاک اللہ. سو احمدی دوستو، ان دا اینڈ سین یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جماعت کی، کوئی کسی کو نہیں ریپرزینٹ کرتا. موقع دیکھا، موقع کے حساب سے اپنی سیاست جو ہے نا، شیخ صاحب جو کہا کرتے ہیں جس طرح سے کہ موقع کے حساب سے بیان آپ نے دینا ہے، وہ چاہے کل موقع بدل جائے، حالات اور ہوں، تو ہم اپنے اسی بیان پہ یو ٹرن لے لیں گے اور اس کو جو ہے گھما کے اس کی جگہ کوئی اور بیانیہ رکھ دیں گے اور اپنی جان بچائیں گے اور وہاں سے نکل لیں گے. یہ ریالٹی ہے جماعت کی. 2-3 پورشنز میں بات ہو گئی، غالب کمال والے ایشو پہ بھی بات ہو گئی، پیچھے ریورس کر کے دیکھ لیجئے جو تھمبنیل تھا آج کا نمبر والا جو ایشو تھا اس پہ بھی بات ہوگی. کسی حوالے سے بھی آپ کی کوئی رائے ہو نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ابھی تک تو کر لیجیے. قادیانیت کے حوالے سے، ایتھیزم کے حوالے سے اس طرح کی بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں آتی رہیں گی. ملتے ہیں نیکسٹ سٹریم میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں، قریبی رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور جناب تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. اللہ نگہبان.